اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عزیز طلبہ، آج ہم ابوالقاسم زہروی کی عبارات کی تشریح کریں گے۔ سب سے پہلے ہم عبارت نمبر 1 کی تشریح کریں گے۔ اسپین کے مشہور حکمران عبد الرحمن الناصر نے اپنے دارالحکومت قرطبہ سے 4 میل کے فاصلے پر ایک عظیم الشان محل تعمیر کروایا تھا، اور اس محل کا نام انہوں نے اپنی زوجہ محترمہ یا ملکہ عالیہ کے نام سے منسوب کیا تھا، جس کا نام تھا الزہرا۔ تو اس محل کا نام قصر زہرا پڑا۔ سلطنت سے 4 میل کے فاصلے پر ان کو تعمیر کیا گیا، اور اس کی تعمیر میں پہلی اینٹ جب رکھی تو وہ عبد الرحمن الناصر نے اپنے ہاتھ سے رکھی۔ اس محل کی تعمیر پر عبد الرحمن نے دل سے اپنی زوجہ کی محبت میں بہت خرچہ کیا، اور اسپین حکومت کے بجٹ کی تقریباً 1/3 اس محل پر خرچ ہو۔ اس کی تزئین و آرائش، اس کے چمک دمک، اس کی چکا چوند دور سے ہی دیکھنے والے کو کھینچ لاتی تھی۔ اس محل کی تعمیر میں 10,000 سے بھی زیادہ کاریگروں نے حصہ لیا۔ اس محل کی تعمیر میں 25,000 یا اس سے بھی زیادہ مزدوروں نے کام کیا۔ اس میں جو پتھر یا جو سنگ مرمر استعمال ہوئے، اس پہ سونے سے نقش نگاری کی گئی، سونے کے پانی سے، اور اس کی تزئین و آرائش میں کوئی ایک چیز بھی عبد الرحمن الناصر نے نہیں چھوڑی۔ اس میں تقریباً 400 اعلیٰ پائے کے اپارٹمنٹس بنائے، اور اس محل میں تقریباً 12,000 یا اس سے بھی زیادہ لوگ اس محل کی حفاظت میں یا محل کی تحفظ میں یا محل کی دیکھ بھال میں لگے رہتے تھے۔ اس محل میں تقریباً محل کی لمبائی تقریباً 4 میل اور چوڑائی تقریباً 3 میل تھی۔ اس محل کے 4,316 ستون تھے، یعنی کہ یہ اپنے دور کے فن تعمیر کے لحاظ سے ایک اعلیٰ شاہکار تھی۔ اس دور کے عمارتوں کے ساتھ اگر ان کا مقابلہ کیا جائے تو یہ ایک اعلیٰ اور شاندار عمارت تھی، لیکن یہ جس طرح کہا جاتا ہے کہ ہر ایک چیز کو زوال حاصل ہے، جو چیز عروج پر پہنچتی ہے ان کو زوال بھی ضرور آتا ہے۔ انسان کی زندگی کی مثال لے لیں، انسان پوری عمر زندہ نہیں رہتا، بلکہ جتنا یعنی کہ ان کی صحت اور زندگی ہوتی ہے تب ان کو زوال آنا ہوتا ہے، ان کی موت بھی واقع ہو جاتی ہے، ان کو بیماری بھی آ سکتی ہے، ان کو یعنی کہ تنگی کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح عمارت ہے، اسی طرح حکومت ہے، اسی طرح یعنی کہ زندگی کے ہر ایک چیز میں اتار چڑھاؤ لازمی بات ہے، یہ قانون قدرت ہے۔ تو اس طرح جیسے عبد الرحمن الناصر کے دور کو اندلس کی تاریخ میں ایک سنہری دور کہا جاتا ہے، اسی طرح 912 سے لے کر 1013 تک یعنی کہ یا 961 تک عبد الرحمن کا دور چلا ہے، اور
اس دور میں اندلس نے کافی ترقی حاصل کی، بہت زیادہ بام عروج پر پہنچا، بہت زیادہ، یعنی کہ اندلس میں سربفلک یعنی کہ آسمان سے باتیں کرتی ہوئی عمارتیں، اتنی اونچی اونچی عمارتیں، اتنے عالیشان میڈیکل کے سینٹر یا ہسپتال یا سائنسی ایجادات یا بہت زیادہ ترقی کا سفر اندلس نے عبد الرحمن الناصر کے دور میں طے کیا، لیکن اشبیلیہ کے باغیوں نے جب اندلس پر قبضہ کر لیا تو یہ حکومت یا یہ دور جو پون صدی تک چلا ہے اس کا خاتمہ ہو گیا، اور انہوں نے اس محل کو نیست و نابود کر دیا اور اس شہر پر اشبیلیہ کا قبضہ ہو گیا۔ تو اسی دور میں ابو القاسم الزہروی یعنی کہ اسی شہر میں الزہرہ شہر میں ابو القاسم زہروی کی پیدائش ہوئی۔ ابو القاسم بن عباس اسی شہر میں پیدا ہوئے اور اسی شہر میں انہوں نے جوانی بسر کی، انہوں نے اسی شہر میں لڑکپن گزاری اور اسی شہر میں انہوں نے تعلیم و تربیت حاصل کی، اور اس وجہ سے ان کے نام کے ساتھ زہروی کا لقب منسوب ہے۔ ابو القاسم الزہروی نے شاہی تعلیم و تربیت شاہی دربار سے حاصل کیا، کیونکہ ان کے والد اور ان کے بڑے بھائی جو تھے وہ شاہی دربار سے منسلک تھے، ان کی ملازمت شاہی دربار سے منسلک تھی، اور اس وجہ سے ابو القاسم جو تھے وہ بھی ان کا بھی آنا جانا شاہی دربار میں لگا رہتا، اور وہاں سے انہوں نے بہت کچھ سیکھا، چونکہ ان کو سیکھنے کی بہت زیادہ عادت تھی۔ وہ ہر ایک چیز کو دیکھتے، غور سے دیکھتے، اس کا مشاہدہ کرتے، اس پہ تحقیق کرتے، اور پھر وہ ان کو اپنے انداز میں ان کو سوچتے، لکھتے، کرتے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے اپنے فیوریٹ سبجیکٹ یعنی طب کے شعبے میں بہت زیادہ کامیابی حاصل کی۔ ابو القاسم الزہروی نے شاہی شفا خانے میں ہی اپنی ملازمت کا آغاز کر دیا، اور شاہی دربار میں ہر وقت چونکہ مریضوں کی تانتا بندہ رہتا تھا اور ہر کوئی شاہی شفا خانے سے شفا یاب ہوتا تھا، تو یہاں پر ابو القاسم الزہروی کو اپنے فن کو اجاگر کرنے کا موقع ملا۔ یہاں پہ انہوں نے بہت ساری بیماریوں پہ ریسرچ کی، یہاں پہ انہوں نے بہت سارے آپریشنز کیے ایز اے سرجن، انہوں نے بہت سارے آپریشن کیے ایز اے سرجن، انہوں نے بہت سارے جو سرجری کے آلات تھے، جو سرجری کے ایکوپمنٹ تھے وہ ایجاد کیے، اور انہوں نے بہت سی چیزوں پہ تحقیق کیا۔ ان کو پتہ چلا کہ کس بیماری کا علاج کس طرح سے ہوتا ہے اور اس کے لیے کون سے اوزار استعمال ہوتے ہیں، اور ان اوزار کے بنانے کا طریقہ کیا ہے، ان کے استعمال کا کیا طریقہ ہے، یہ سب کچھ انہوں نے ادھر سے ہی حاصل کیا اور ادھر سے ہی سیکھا، اور ادھر ہی سے انہوں نے اس پہ تحقیق کی۔ ابو القاسم الزہروی نے انہی شفا خانے میں یا اسی شفا خانے میں انہوں نے دوران سرجری بہت سارے تحقیقات کیے، اور جو بھی تحقیق کرتے تھے تو وہ اس پہ انہوں نے اپنی ایک کتاب تحریر کرنا شروع کر دیا، اور اس کتاب کا نام انہوں نے التصریف رکھ دیا۔ تو التصریف میں ابو القاسم الزہروی جب بھی کوئی آپریشن کرتے تو اس کے لیے جو بھی اس کے بیماری کے جو بھی سمپٹمز ہوتے تھے، جو بھی اس کے علاج ہوتا تھا، جو بھی اس کے یعنی کہ دوران سرجری استعمال ہونے والے اوزار ہوتے تھے، جو بھی اس کے مسائل ہوتے تھے، وہ سارا کچھ بمائے تصاویر اس کتاب میں وہ شائع کر دیتے تھے یا چسپاں کر دیتے تھے۔ تو ان کی وہ کتاب 500 سال تک قرطبہ کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی رہی، اور اس سے بہت سارا فائدہ
مغربی سائنسدانوں نے حاصل کر لیا، مغربی یورپی ممالک نے حاصل کر لیا، اور ان کی وہ کتاب، اس کتاب کا یعنی کہ التصریف کا ترجمہ سب سے پہلے لاطینی زبان میں اور بعد میں بہت ساری زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا، اور آج بھی اس کی ابوالقاسم الزہروی کے اس کتاب سے بہت سارے محققین، بہت سارے میڈیکل فیلڈ سے وابستہ لوگ اور بہت سارے یونیورسٹی یا میڈیکل سینٹرز کے شعبے سے وابستہ افراد ان سے فائدہ حاصل کرتے ہیں اور ان سے استفادہ لیتے ہیں۔ تو ابوالقاسم الزہروی دنیا کے پہلے سائنسدان، دنیا کے پہلے یعنی کہ میڈیکل شعبے سے وابستہ، جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ میڈیکل یا سرجری جو ہے وہ مغرب کی ایجاد ہے، تو یہ ہم غلط کہتے ہیں، بلکہ یہ مغرب کی نہیں بلکہ ہمارے مسلمان نامور سائنسدان ابوالقاسم الزہروی کی ایجاد ہے۔ سرجری پر تحقیق سب سے پہلے ابوالقاسم الزہروی نے کی۔ سرجری کے لیے مختلف ایکوپمنٹ، مختلف آلات، مختلف چیزیں سب سے پہلے ابوالقاسم الزہروی نے بنائی ہیں، وہ چیزیں انہوں نے ایجاد کی، ان کا طریقہ انہوں نے ہی دریافت کیا، اور انہی کی تعلیمات سے، انہی کے لکھے ہوئے کتاب سے پھر بعد میں یورپی کنٹریز نے استفادہ حاصل کیا، اور ہماری ترقی کے، ہمارے ہی پرکوں کے محنت کو یورپ نے مختلف انداز میں ری اسٹرکچر کر کے اپنے نام کر دیا اور اپنے ہی نام سے منسوب کر دیا۔ تو بیسیکلی اس کتاب میں یا اس سبق میں حمید عسکری کی کوشش ہے کہ وہ طلباء کو یہ آگاہی دے کہ جو سائنسی علوم ہے، اسپیشلی جو طب کا شعبہ ہے، اس کے جو ایکوپمنٹ ہیں یا اس کے جو مختلف بیماریوں کے علاج ہیں، وہ کسی مغربی سائنسدان یا کسی انگریز نے نہیں بلکہ ہمارے اپنے مسلمان سائنسدان ابوالقاسم الزہروی کی ایجاد کردہ ہے۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سرجری کا سب سے پہلے فاؤنڈر یا بانی جو ہے وہ ابوالقاسم الزہروی ہے۔ عزیز طلبہ، باقی عبارات کی تشریح ہم کل کریں گے، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ حافظ۔